میری ایجوکیشن انٹیریئر سندھ کی رہی فرام مائی ہوم ٹاؤن. آئی ایم فرام ٹنڈو آدم سٹی ڈسٹرکٹ سانگر. میری ایجوکیشن وہیں کی رہی اور تھرو آؤٹ میری پبلک سیکٹر سے ایجوکیشن رہی ہے. میرے CSS کوالیفائی کرنے کے بعد, میرے اسٹڈیز اسٹارٹ کرنے کے بعد, اب ہماری فیملی میں جتنی لڑکیاں ہیں جو میرے بعد وہ بھی میرڈ ہیں. دے ہیو چلڈرن آلسو بٹ دے آر اسٹڈینگ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اے فریش ایپیسوڈ آف ناٹ ایوری وومن. دس از مریم کیوان. آج سلائٹلی انڈر دا ویدر کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے افیکٹ کرتا ہے, ٹھنڈ آ رہی ہے اسلام آباد میں. بٹ یس, آپ کو فیل نہیں ہونے دیں گے, انرجی بہت زیادہ ہے کیونکہ آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, شی ہیز این انسپریشنل اسٹوری. مجھے پرسنلی بڑا موٹیویٹنگ لگا. ابھی سب کچھ نہیں ڈسکلوز کرتی, لیکن آپ کو صرف اتنا بتا دوں دیٹ شی از فرام انٹیریئر سندھ. اور میرا پرسنل ایکسپیرئنس ہے ہی نہیں وہاں کا. کراچی زندگی میں صرف ایک مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا ہے. اور یہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ ایک علاقے کو نہیں جانتے, جب وہاں پہ خود نہیں گئے ہوتے, تو آپ نے ایک پرسیپشن, جنرلائز سا پرسیپشن بنایا ہوتا ہے کہ وہاں پہ نہیں ہوں گی بھائی, کوئی اپرچونیٹیز بھی نہیں ہوں گی, پتہ نہیں کیا صورت حال ہے. تو گراؤنڈ ریالٹی آج وہ ہمیں بتا سکتی ہیں بیکاز شی از فرام دیٹ ایریا. اور ان خواتین کے لیے جن کو لگتا ہے کہ شادی کے بعد تو زندگی بس ختم ہو گئی, اور بچوں کے بعد تو پھر سوچے ہی نا, کیونکہ اس کے بعد تو زندگی بچوں کے لیے ہوتی ہے. مائی گیسٹ ٹوڈے, شی از اے سول سرونٹ. ان کی جو تعیناتی ہے رائٹ ناؤ, شی از ورکنگ ان منسٹری آف انٹیریئر. OMG گروپ سے ان کا تعلق ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو CSS کیا وہ کیا اپنی شادی اور بچوں کے بعد. امیجن. تو انہی سے جانیں گے زیادہ ان کی کہانی. لیٹس ویلکم سیپ جانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. سب سے پہلے تو اپنے خوبصورت سے نام کا مطلب بتائیں نا. دس از سیپ, جو دس از سی شیل جو سمندر پہ ہوتا ہے. اچھا, پرل وہ والا. یا دیٹ کیپس پرل انسائڈ. واو, ویری یونیک نیم. مطلب آف کورس بہت کم لوگوں کا میں نے سنا, بٹ اے ویری بیوٹیفل نیم. اچھا سیپ, شروع کرتے ہیں. ذرا اندرون سندھ کی ہمیں صورتحال بتائیں کہ مطلب گراؤنڈ ریالٹی ہے کیا؟ مریم, جیسا آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں کہا کہ وہاں پہ اندرون سندھ میں دی کنڈیشنز آر ناٹ ریئلی گڈ, اور اسپیشلی فار ویمن وہاں پہ اپرچونیٹیز بہت کم ہیں. وین اٹ کمز ٹو ایجوکیشن سیکٹر تو پھر تو آپ بات ہی نہ کریں, کیونکہ وہاں کے جو پبلک سیکٹر ہے دیٹ از I must say جو ریئلٹی ہے, بیکاز وی آر ڈسکسنگ دی گراؤنڈ ریئلٹیز. تو وہاں کا جو پبلک سیکٹر ہے ان ٹرمز آف ایجوکیشن, ہیلتھ کہہ لیں, وہ تو بلو ایوریج ہے. یا دیر آر سرٹن اسکولز ناؤ, اب بہت ہی اچھے چینز اسکولز کے آ رہے ہیں, بٹ دا پرابلم ان انٹیریئر سندھ از کہ وہاں کے جو کچھ اچھے ٹیچرز ہیں یا پھر ایسے پیرنٹس ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کچھ اچھی ایجوکیشن حاصل کریں, تو ٹیچرز بھی وہاں سے ٹریول کر کے دے کم ٹو اربن ایریاز, اور پھر وہ فیملیز بھی وہاں سے شفٹ کر جاتی ہیں سو دیٹ دیئر چلڈرن میں گیٹ گڈ ایجوکیشن. لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ وہ فیملیز شاید بہت کم ہیں جن کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ اچھی تعلیم یا اچھی اپرچونیٹیز کے لیے ٹریول کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی, دا پوائنٹ از کہ پیچھے جو رہ جاتا ہے وہ پھر ان کے لیے اپرچونیٹیز نہیں بچتی, کیونکہ لوگ پریفر کرتے ہیں اربن ایریاز میں جا کے پڑھنا, تو ٹیچرز بھی پھر پریفر کرتے ہیں وہیں جا کے پڑھانا. سو دا کوالٹی کمز ٹو دی اربن ایریاز, اور پھر انٹیریئر میں پیچھے جو رہ جاتا ہے وہ اپرچونیٹیز لوگوں کے لیے پھر بہت کم رہ جاتی ہیں. تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے فار دی پیپل ہو آر اسٹل ان انٹیریئر ایریاز, ان کے لیے بہت مشکل ہے ایجوکیشن حاصل کرنا, اور پھر کمپیٹ کرنا کہ نیشنل لیول پہ ان بچوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو کہ وہ اربن ایریاز سے پڑھے ہیں اور وہاں سے ایجوکیشن حاصل کی ہے. تو وہ کافی ٹف ہو جاتا ہے. لیکن ہم ابھی بھی, میں ایک اسٹڈی پڑھی تھی جس میں یہی تھا کہ ارلی میرجز کا بہت کانسیپٹ ہے. پرائمری ایجوکیشن تک تو شاید پھر بھی بچوں کے لیے کوئی اسکول ہو, لیکن اس سے آگے ایجوکیشن کے لیے نہیں ہے. تو بہت کم ایسے پیرنٹس ہیں وہاں کے جو ابھی بھی شاید لڑکوں کے اسکول میں اپنی بچیوں کو بھیجنا پسند کرتے ہیں, مگر موسٹلی نہیں کرتے ہوں گے. تو کیا یہ باتیں جو ہم دیکھتے ہیں, جو رپورٹس دیکھتے ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کی فنڈنگس بھی آ رہی ہیں ان چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے, از اٹ ٹرو یا دی تھنگز آر چینجنگ؟ یس, دس از کوائٹ ٹرو. یہ ٹھیک ہے. ایک چیز پہ میں ڈیفر کروں گی, ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ اسکولز نہیں ہیں, اسکولز آر دیئر, اور گرلز اینڈ بوائز سیپریٹ اسکولز بھی ہیں.
لیکن پرابلم پھر وہی آ جاتی ہے کہ وہاں پہ جو دی پیپل ہو ریئلی وانٹ ٹو گیٹ ایجوکیشن وہ وہاں پہ رہتے نہیں ہیں, اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے پھر کوالٹی نہیں رہتی. سو اسکولز ہیں وہاں پہ, بٹ یہ کہ لوگوں کے لیے اپارچونیٹیز نہیں ہیں, وہ کوالٹی نہیں ہے جن سے وہ ایجوکیشن حاصل کر کے آگے نیشنل لیول پہ کمپیٹ کر سکیں. آپ کی ایجوکیشن کی اگر تھوڑی سی بات کر لیں, آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ میری ایجوکیشن انٹیریئر سندھ کی رہی فرام مائی ہوم ٹاؤن. آئی ایم فرام ٹنڈو آدم سٹی, ڈسٹرکٹ سانگر. میری ایجوکیشن وہیں کی رہی, اور تھرو آؤٹ میری پبلک سیکٹر سے ایجوکیشن رہی ہے. اوکے. آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو مائی ٹیچرز جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا, جنہوں نے مجھے پڑھایا, جو بھی اس ٹائم کی ریسورسز تھے اکارڈنگ ٹو دیٹ. بٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنی بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. یو ہیو ٹو اسٹرگل ویری ہارڈ اف یو ہیو ٹو بیکم سم تھنگ. ایگزیکٹلی. اور میری جب سے میری انیشیل ایجوکیشن سے ہی لے کے, میرے انیشیل ٹائم سے ہی لے کے, مجھے یہ تھا کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. سو آئی واز ود دیٹ مائنڈ سیٹ. کیا مطلب کیا یہ ہوتی نا, کچھ لوگوں کو ہوتے کہ نہیں بس جو ہے نہیں کچھ کرنا ہے, وہ ایگزیکٹلی وہ ایک پیشن تھا, اور وہ ایک انسٹنکٹ تھی, وہ شروع سے تھا کہ آئی ہیو ٹو بیکم سم تھنگ. بیسکلی آئی وانٹیڈ ٹو بیکم اے ڈاکٹر, اور میں اسی فیلڈ میں تھی, میرا پیشن وہی تھا. میں نے اپنی میٹرک اور انٹر بھی سائنس میں ہی کیا, پری میڈیکل میں کیا, اور میرا جو پڑھنے کا اسٹائل ہوتا تھا وہ بھی ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹوڈنٹس آف دیٹ ٹائم بہت ڈفرینٹ تھا. مائی ٹیچرز یوز ٹو اپریشیٹ می, لیکن یہ تھا کہ سیلف ایفرٹس, اپنی محنت ضرور پٹ کرنی ہوتی تھی, بیکاز صرف اسکول پڑھ کے آنے سے وہ بالکل آپ کی چیزیں کلیئر نہیں ہوتی تھی. آئی یوز ٹو آسک ڈفرینٹ پیپل, آئی یوز ٹو کانٹیکٹ ڈفرینٹ ٹیچرز جن سے میں پوچھتی تھی, اور خود آ کے پڑھتی تھی, کانسیپٹس اپنے کلیئر کرتی تھی. اور اس کے بعد پھر میرا یہی تھا کہ میں نے آگے جا کے میڈیکل کرنا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی ذہن میں نہیں تھا. سی ایس ایس تو واز ناٹ ایٹ آل ان مائی مائنڈ, دور دور تک بھی. آئی یوز ٹو سی مائی سیلف ایز اے ڈاکٹر. اور میرے گھر والے, بیکاز ایوری بڈی نیو دیٹ آئی ایم فونڈ آف بیکمنگ اے ڈاکٹر, تو وہ کوئی مجھے اگر ڈاکٹر کہہ کے بلاتا تھا, آئی یوز ٹو بیکم ویری ہیپی کہ مجھے وہ ڈاکٹر کہہ کے بلا رہے ہیں. سو ایجوکیشن بہرحال میری پبلک سیکٹر سے رہی, میں نے وہیں سے پڑھا. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اپروچ کے ساتھ میں نے شروع سے چیزوں کو لیا تھا, اور ٹیچرز میرے اچھے تھے جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا, اس لیے آئی ہیڈ سم تھنگ جس کو پھر میں نے ٹرانسفارم کیا ایٹ دی ٹائم, جس ٹائم پہ اس کی ضرورت پڑ گئی تھی. تو اب اگر اس کے اوپر آئیں کہ پھر سی ایس ایس کا خیال کیسے, بیکاز یو گاٹ میرڈ, بچے, اور اس کے بعد سی ایس ایس, یہ والی ہمیں تھوڑی سی اگر جرنی اف یو کین واک. ہاں, یہ اس طرح سے ہے کہ ایز آئی ٹولڈ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو بیکم اے ڈاکٹر, اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے دیٹ از اگین اے ویری ٹف ایگزامینیشن, بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں آپ نے کوالیفائی کرنا ہوتا ہے. تو وہ میں نے کوالیفائی کیا تھا. آئی گاٹ ایڈمیشن ان اے میڈیکل کالج, بٹ ایک اور ریئلٹی وہ یہ ہے کہ ہمارا اسپیشلی جو سندھی کلچر ہے اس میں پھر ارلی میرجز آر ویری کامن. تو اس ٹائم پہ اٹ واز آئی واز گوئنگ ٹو گیٹ ایڈمیشن اسی دن. مائی پروپوزل مطلب جہاں میری شادی ہوئی ہے وہ لوگ ہی, مطلب دیئر فیملی کیم ٹو اور ہاؤس, اور وہ پھر اتنا اچھا پروپوزل تھا. مائی پیرنٹس وانٹیڈ کہ باقی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں, بیکاز گرل ہیز ٹو میک فیملی فرسٹ, تو انہوں نے یہ کہا. اور پھر آئی واز اوکے, میرے لیے تھوڑا مشکل تھا اس پیشن کو چھوڑنا, اور لیکن پھر یہ ہے کہ کیونکہ شفٹ ہو گئی میری اٹینشن شادی کی طرف, تو آئی کوڈ ناٹ کنٹینیو وتھ مائی میڈیکل, وہ مجھے چھوڑنا پڑا. وہ تو فل ڈیڈیکیشن اور وہ چاہیے. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد پھر روٹین وہی, بچوں کے بعد. بٹ وہی ایک جو چیز تھی نا کہ کچھ کرنا ہے, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز اونلی انٹر پاس, میری تو گریجویشن بھی نہیں تھی ہوئی. اوکے. اور پھر جب بچوں کے پاس میں نے ریئلائزڈ کہ میں تو گریجویٹ بھی نہیں ہوں, سو آئی واز ناٹ ایٹ پیس. وہ اندر سے ایک جو وہ ایک اندر کی جو جنگ تھی وہ چل رہی تھی, دیٹ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. پھر میں کہوں گی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ اندر والی جنگ, یہ اندر والی چیز بادر کرنا. کیونکہ نارملی لوگ سیٹل کر جاتے ہیں, سیپ ان کا ہوتا ہے, سوسائٹی نے ہمیں سکھایا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پڑھ لو, جو کرنا ہے کر لو, جتنا کرنا ہے. اس کے بعد کل کو شادی ہو جانی ہے, پھر آپ نے فیملی سنبھالنی ہے, اب کیا ضرورت ہے کرنے کی. ایگزیکٹلی. کیا آپ کو بھی یہ فیس کرنا پڑا جب آپ کو لگا کہ آئی تھنک آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ مور, یا کچھ اپنی زندگی کے ساتھ کرنا چاہتی؟ نہیں مریم, میں کہوں گی آئی واز لکی انف, اور یہی چیز تھی جس نے مجھے سپورٹ کیا, پش کیا. وین آئی
ایکسپریسڈ مائی ڈیزائر ٹو مائی ہسبینڈ اینڈ دین ٹو مائی فیملی جو ان لاس کی تھی, اور تو دے سپورٹڈ می. دے سیڈ اف یو ڈیزائر ٹو ڈو سم تھنگ اٹس اوکے, اور گیٹنگ ایجوکیشن از اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر بچے ہیں جو بھی ہے, اف یو وانٹ ٹو گو فار اٹ یو آر اوکے, آئی مین یو آر ویلکم. اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے, میں نے صرف پرائیویٹ سائڈ سے گریجویشن کرنی ہے, اور کیا میرے پاس ڈگری تو ہو, آئی ہیو ٹو گو فار اٹ. میں نے پھر ایڈمیشن لیا. جب میں نے ایڈمیشن لے کے ایگزامس کے لیے تھوڑا بہت پڑھا, تو وہ پھر وہ جو اندر والی ایک چیز تھی دیٹ ایکٹیویٹڈ کہ وہ تو بہت مزہ آ رہا ہے پڑھنے کے بعد, بہت مزہ آنے لگ گیا. اسکورز بھی لے لیے ہوں گے, اسکورز, اوہ مائی گاڈ, اسکورز تو اتنے اچھے آ گئے نا میرے, دیٹ انکریج می مور. وہ پھر اس کے بعد پھر میں نے کہا جب گریجویشن ہو گئی اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہوگی, تو میں نے کہا ناؤ آئی ہیو ٹو گو فار پوسٹ گریجویشن. انہوں نے کہا وائی ناٹ, ٹھیک ہے کر لیں. پھر میں نے پوسٹ گریجویشن کی. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا اتنے اچھے نمبرس کے ساتھ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کر کے آپ گھر پہ بیٹھ جائیں. تو اس ٹائم پہ پھر میں نے کہا کہ اس ٹائم پہ انفیکٹ میری یہ تھا کہ میں نے کہا شاید میڈیکل اب دوبارہ کی جا سکتی ہے, بٹ دی ٹائم ڈڈ ناٹ الاؤ, کیونکہ میڈیکل از سچ اے لانگ جرنی. اس میں آپ کو 5 سال انیشلی پڑھنا ہے, اس کے بعد بھی میرا خیال ہے ڈاکٹرس کی پڑھائی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, ورکنگ آورس بھی ایگزیکٹلی, تو اسپیشلی اف یو ہیو کڈس. بالکل ایسا ہی ہے. پھر میں نے تھوڑا سا اسیس کیا, میں نے کہا سی ایس ایس از سم تھنگ جس کو آپ پریپیئر بھی خود اپنے طور پہ کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو اینی کالج ٹو اینی یونیورسٹی, آپ گھر بیٹھ کے اس کو پریپیئر کریں اور آپ ایگزام میں اپیئر ہو جائیں. اچھا, آپ نے اکیڈمی وغیرہ کوئی نہیں جوائن؟ بعد میں نے کی تھی, بٹ انیشیل جو پلان تھا نا, جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں جا رہی تھی, وہ یہی تھا کہ میں گھر میں بیٹھ کے پڑھوں گی اور میں کر لوں گی. سو آئی جسٹ وانٹیڈ کہ میں اپیئر ہوں گی اور ایگزام ہے, اگر ہو گیا ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں بھی ہوا واٹ گوز فرام مائی پاکٹ, اچھا ہے اگر ہو جائے گا. اینڈ آئی واز ود دی انٹینشن کہ میں بس ایک ٹرائی کروں گی اینڈ دین اٹ ول بی سیٹلڈ. ٹھیک ہے. پھر جب میں نے فرسٹ اٹیمپٹ دی, اور سی ایس ایس واز سم تھنگ جس کا میرا بیک گراؤنڈ بالکل بھی نہیں تھا. ایز آئی مینشن کہ میری جو ایجوکیشن تھی وہ ساری سائنس سبجیکٹس میں تھی, پری میڈیکل کے لیے تھی, اینڈ سی ایس ایس کے جو پیپرز ہیں, سبجیکٹس ہیں, دوز آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. میری کوئی بھی اس میں بیک گراؤنڈ نہیں تھا. سو آئی ہیڈ ٹو اسٹارٹ فرام ویری اسکریچ, زیرو سے ساری چیزیں. آئی ڈیڈنٹ ہیو اینی آئیڈیا کہ اس کا کورس کنٹینٹ کیا ہوتا ہے, اس کو پریپیئر کیسے کیا جاتا ہے اور سارا کچھ. پر فرسٹ اٹیمپٹ میں آئی کوڈ ناٹ کوالیفائی. لیکن وہی ہے کہ اس میں انٹر ہونے کے بعد وہ چیز اور زیادہ, میں نے کہا دس از سم تھنگ. وہ پھر مجھے, میں نے کہا نہیں ایک اور ٹرائی تو بنتی ہے. پھر میں نے ایک اور ٹرائی کی. اس میں فرسٹ اٹیمپٹ جو تھی اس میں مائی اسکور واز ناٹ سو گڈ, بٹ دی سیکنڈ اٹیمپٹ I could not qualify in second attempt as well, but the score was so encouraging. پھر میں نے کہا this is just a few marks away, just one more try or I think I'll be there. So then again I tried. پھر میری third attempt آئی, and this journey was really really tough because with kids and having all other social responsibilities, and CSS کے لیے پڑھنا was not easy at all. There are 12 subjects, but وہ کہنے کو 12 سبجیکٹس ہیں, اٹس آئی تھنک دی کلیکشن آف سب کچھ ساری دنیا کی جو بھی جتنی بھی نالج ہے وہ اس کے اندر. سو اٹ ٹک اے لاٹ, لیکن یہ ہے کہ پھر تھرڈ اٹیمپٹ میں آئی کوالیفائڈ. لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ نارملی لوگ ہوتے ہیں نا کہ ایک اٹیمپٹ کی اس کے بعد بھی ڈسکریج ہو کے چھوڑ جاتے ہیں, بٹ دا گڈ تھنگ آپ نے گیو اپ نہیں کیا. سیکنڈ کی, سیکنڈ میں بھی نہیں ہوا, بٹ دین اگین یو ڈنٹ گیو اپ, آپ نے پھر تھرڈ اٹیمپٹ دی. اور ابھی ہم کتنے سارے دیکھتے ہیں آفیسرز جو ہمیشہ یہی اسٹوری شیئر کرتی ہیں کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں نہیں ہوتا, بالکل سیکنڈ اٹیمپٹ میں, تھرڈ اٹیمپٹ میں. ابھی کتنے اسسٹنٹ کمشنرز ایسے ہیں جو ہمارے پرانے ڈی سی صاحب تھے, ہی سیڈ دیٹ ہی کلیئرڈ اٹ ان دی سیکنڈ اٹیمپٹ. سو the whole point is to keep trying, yeah. وہ لیکن یہ جو keep trying والا نا, صرف ہم یہاں پہ اب بیٹھ کے کہیں تو ہوتا ہے کہ چلو ایزی ہے, لیکن اس ٹائم پہ بندہ تھوڑا اپنے اوپر بھی ڈاؤٹس کرنے لگ جاتے ہیں, تھوڑا آس پاس سے بھی آ رہے ہوتے کہ چلو پھر کیا ضرورت ہے, کوئی نہیں, یہ تو وہ تو, اس طرح کی کچھ فیس کرنا پڑا. Of course, میں نے اپنی فیملی سے, ایون میری فیملی, my mother used to tell me کہ کیا ضرورت ہے, because you don't need a job, why are you there. اور میری ہیلتھ بہت ڈیٹیریوریٹ ہو رہی تھی, بیکاز ساری رات آپ جا کے پڑھیں, پھر صبح بچوں کو اسکول بھیجیں, پھر باقی آپ نے سوشل سائڈ بھی سارا چلانا ہوتا ہے, شام کو ایونٹس ہوتے تھے, ڈنرز ہوتے تھے, ساری چیزیں یو ہیو ٹو اٹینڈ. تو اس میں میری ہیلتھ بھی بہت ڈیٹیریوریٹ ہو رہی تھی. تو ایوری بڈی, آئی مین فرام مائی فیملی, اسپیشلی مائی پیرنٹس سائڈ, my in-laws were so supportive.
انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دو نہ کرو, بٹ اسپیشلی مائی مدر, شی واز ریئلی ورڈ اباؤٹ می. وہ کہتی کیا ضرورت ہے, بس ایک دفعہ کر دیا, 2 دفعہ کر دیا, اب چھوڑ دو. بٹ آئی سیڈ نو, ابھی ایک اور ٹرائی مجھے کرنا ہے. تو آتا ہے, بالکل آتا ہے. اور پھر آپ ان ساری چیزوں کے بعد ایک دفعہ آپ خود بھی ڈگمگاتے ہیں کہ از اٹ فیوٹائل, سارا کچھ جو کر رہے ہیں اس کا رزلٹ آئے گا نہیں آئے گا. اور پھر آپ نے سی ایس ایس, ایز یو نو, بہت زیادہ کمپٹیشن ہے, آپ کو پتہ ہے بہت مشکل ہوتا ہے, کوالیفائی کرنے کے چانسز بہت لو ہوتے ہیں. تو آپ کو خود بھی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ دس از سم تھنگ جو ہونا تو ہے نہیں, دین وائی ایم آئی پوٹنگ سارا ٹائم, انرجی, سارے ریسورسز. ہوتا ہے سم ٹائمس, بٹ آئی تھنک اف یو کنٹینیو اور آپ کا جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے خود کے اوپر, دیٹ پیز یو آف. تو سیپ تھوڑا سا مجھے وہ بتائیے گا کہ جب 3rd اٹیمپٹ آپ نے کی, جو آپ کی فائنل اٹیمپٹ تھی, اور اس کا جو رزلٹ ڈے ہوتا ہے, مطلب باقی سارے ایگزامس میں بھی ہوتے ہیں, دا رزلٹ ڈے اینگزائٹی از ریئل, ایک وہ جو اسٹریس آپ کو کچھ دن پہلے سے ہو رہا ہوتا ہے, وہ جو فیلنگ تھی کہ مطلب آج آپ نے اپنا رزلٹ دیکھنا ہے, اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے, اگر نہ ہوا تو یو ڈونٹ ہیو اینی ادر ٹرائز, دا لاسٹ, وہ والی فیلنگز, وہ والا دن کیا تھا وہ, اگر تھوڑا میں مریم بتاؤں گی کہ میرے جو پچھلے 2 اٹیمپٹس تھے نا, وہ بھی بہت ٹف ہوتا ہے. فیلئر فیس کرنا, اور اس ساری سچویشن میں اتنی زیادہ محنت کے بعد فیلئر فیس کرنا از ریئلی ٹف. بہت آپ ڈسکریج ہوتے ہیں, اور آئی تھنک یہی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ کچھ لوگ آ کے گیو اپ کر جاتے ہیں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد نہیں ہوا, اب کیا ہونا ہے, بٹ یو ہیو ٹو رائز اگین. تو جو میری 3rd اٹیمپٹ تھی ایگزیکٹلی وہی, کہ پچھلی 2 اٹیمپٹس کا جب رزلٹ آتا تھا تو اس کے بعد ایک چانس ہوتا تھا, چلو اٹس اوکے, اگین آئی ول ٹرائی, آئی ول رائز اگین, اب چانس ہے, کرنا ہے. بٹ اس کے بعد اگر 3rd اٹیمپٹ میں میرا نہیں تھا ہونا تو اس کے بعد نہیں ہے. سو وہ بہت بہت مشکل ٹائم تھا. نہ صرف وہ دن, بلکہ ہمارا جب سی ایس ایس کا رزلٹ آنا ہوتا ہے نا, تو تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے سے خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں, فیس بک پہ آنا شروع ہو جاتا ہے, کبھی کوئی کچھ لکھ رہا ہوتا ہے. اور اسپیشلی وہ جو آ جاتا ہے نا کہ اس دفعہ کا سکسیس ریٹ, وہ جو فور کاسٹ, جیسے وہ پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو فور کاسٹ چل رہی ہوتی ہے, تو سی ایس ایس کا رزلٹ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور بہت زیادہ انتظار تھا, بہت زیادہ انگزائٹی تھی. اس میں ایک چھوٹا سا ایک انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. انسیڈنٹ یہ ہوا کہ کچھ لوگ جیسے کلیگز ہوتے ہیں, فرینڈز ہوتے ہیں جو اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں, انہوں نے, میں اسی انگزائٹی میں تھی. ٹائم واز مطلب تقریباً شام کے 5:30-6 ہوئے تھے. بس پتہ تھا کہ اینی ٹائم رزلٹ آ جائے گا, وہ PDF فائل آ جائے گی واٹس ایپ کے اوپر. تو کسی نے اس سے پچھلے سال والی فائل بھیج کے نا ساروں کو بتا دیا کہ رزلٹ از آؤٹ, اور مجھے بھی وہ فائل مل گئی. میں نے جب وہ کھولا اس میں میرا نام نہیں تھا, بیکاز وہ تو اس سال کا رزلٹ تھا ہی نہیں, وہ تو پرانا رزلٹ تھا. سو آئی واز سو ڈاؤن. مجھے لگا کہ بس ناؤ ایوری تھنگ از گون. وہی ہے کہ نیچرل ہے, ایموشنلی بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور سارا کچھ. نہیں, پھر اس کے بعد جب پتہ لگا کہ نہیں یہ تو غلط رزلٹ, پھر ایک امید بنی کہ نہیں, لیٹس ویٹ اگین. اور پھر وہ جو اس سال کا جینینلی وہ جو صحیح والا رزلٹ تھا وہ آیا, اور اس میں I saw my name, I was like jumping. اور اس کے بعد my children were with me, میری بیٹی میرے ساتھ اسی طرح انتظار کر رہی تھی جیسے میں کر رہی تھی, کیونکہ جتنی محنت میں نے کی ہے اتنی میرے بچوں نے بھی کی ہے. they have been so cooperative, اور انہوں نے دیکھا ہے مجھے یہ سارا کرتے ہوئے. so they were also eager, especially my elder daughter. وہ بچے بھی بہت ایکسائٹیڈ تھے. اس کے بعد مزے کی بات یہ تھی کہ جب میں نے when I informed my parents, جس کو بھی کال کروں, everyone was literally crying out of happiness because I am the first woman from my family. Even اس سے پہلے میرے گھر کے کسی لڑکوں نے بھی CSS, I am the first CSP officer from your family, from whole my family, I think from whole my town. اس سے پہلے ٹنڈو آدم سے کچھ میل آفیسرز ہیں جو CSPs ہیں, بٹ آئی ایم دا فرسٹ ون فرام مائی سٹی اور فرام مائی فیملی. تو دس واز ریئلی اے بگ اچیومنٹ فار می, فار دیم. اور زیادہ اس لیے بھی ہوگا کیونکہ آپ کی بیسک اسکولنگ وغیرہ سب کچھ ادھر سے ہی, یا تو کہتے ہیں نا کہ ڈومیسائل اس علاقے کا بناؤ, لیکن پڑھائی ہمیشہ کہیں اور باہر سے کر کے آئے ہیں, لاہور کے کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے کیا, تو پھر وہ نہیں چیز رہتی. ایگزیکٹلی ایسا ہی. یہ تو زیادہ ان کے لیے خوشی اور فخر کی بات ہوگی. اور سیپ ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات
اپنی باتوں میں کر دی کہ بچے جس طریقے سے آپ کو انکریج کر رہے تھے اور جس طریقے سے انتظار کرتے. پھر تو مجھے بتائیں ہاؤ اولڈ واز یور ڈاٹر جب آپ نے ڈیسائڈ کیا CSS؟ اس ٹائم پہ آئی تھنک شی واز 9 years old. ناؤ شی از 12 years old اور میرا رزلٹ آیا تھا 2020 میں. شی واز 9 years old. تو پھر تو اس کو سمجھ تھی. کس طرح کا رسپانس تھا بچوں کا جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماں جو ہے اتنی ایفرٹ کر رہی ہے, وہ بھی پڑھائی کر رہی ہے اپنے کمفرٹ زون سے باہر. بچوں کو بڑا دے فیل, مطلب ان کو اپنی والدین کے اوپر بڑا پراؤڈ بھی وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں اور ایک فخر سے بتا بھی رہے ہوتے ہیں. سو واٹ واز دا رسپانس؟ کس طرح سے ساتھ دیا؟ بچے میرے بہت زیادہ کوآپریٹیو رہے ہیں. آئی مسٹ سے مجھے لگتا ہے کہ مائی چلڈرن آر ناٹ وہ آرڈنری والے بچے نہیں ہیں. بہت بہت میچور بھی ہیں, بہت کوآپریٹیو بھی ہیں. آئی ڈونٹ نو, مے بی انہوں نے جیسے ہی وہ اس اسٹیج پہ آئے جہاں پہ انہیں میری ضرورت تھی تو آئی واز بزی, بٹ دے نیور میڈ می فیل کہ مطلب وہ بچے ہیں یا انہیں میری ضرورت ہے. اور تھرو آؤٹ وہ مجھے سپورٹ کرتے آئے ہیں. مائی ڈاٹر از لائک مائی چھوٹی بہن کی طرح, جیسے نہیں ہوتے وہ ہوتے. تو ڈیورنگ اسٹڈیز بھی انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے مجھے. ایون ایٹ ٹائمز جب مجھے کہیں جانا ہوتا, کبھی پڑھنا ہوتا, لائک کوالیفائی کرنے کے بعد بتا رہی ہوں کہ ہمارے پھر ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتے ہیں. سائیکولوجیکل ایگزام ہوتا ہے, میڈیکل ہوتا ہے, انٹرویوز ہوتے ہیں, دین یو ہیو ٹو گو جو سینٹر ہوتا ہے وہیں پہ. ہاں, تو ایٹ ٹائمز جب میں لو فیل کر رہی ہوتی ہوں کہ میں کیسے جاؤں, مائی ڈاٹر وہ مجھے کرتی ہے, انکریج کرتی ہے کہ اٹس اوکے, ول بی فائن, آئی ول ٹیک کیئر آف مائی بردر. اور وہ بیٹا بھی, بٹ وہ پھر ایک تو مطلب لڑکیوں والا ایک الگ سسٹم ہوتا ہے. سو یہ, اور رزلٹ والے دن پہ ایز آئی ٹولڈ یو دیٹ ہول ٹائم دے ور وتھ می, دے ور ویٹنگ لائک ان کا رزلٹ آ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ کس طرح ماما مطلب تیاری کرتی ہیں, کس طرح پڑھتی ہیں. بعد میں نے پھر اکیڈمی بھی جوائن کی تھی. تو وہ بھی ٹائم ایسا تھا کہ میں صبح تھوڑا سا بچوں کو ٹائم دے کے پھر ایوننگ میں اکیڈمی جاتی تھی, پھر آنے کے بعد میں گھر کی کچھ چیزیں دیکھتی تھی. تو وہ بھی ایک چیز انہوں نے دیکھی ہوئی تھی. بٹ دا ریسپانس فرام مائی چلڈرن ہیز بین ویری ویری پازیٹیو. وہ تو یہ میں ان تمام کو کہوں گی اچھی بات آپ نے گھر میں ایک وہ ایگزامپل سیٹ کی. میں کہوں گی جو بچے اتنے بچپن سے ہی اپنے پیرنٹس کو ایز رول ماڈلس, ایز اسٹرانگ رول ماڈلس دیکھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں ایٹ لیسٹ یہ جو سیٹ اسٹینڈرڈ ہے اس سے تو بڑھ کے ہی کرنا ہے. سو دے ہیو دوز ایکسپیکٹیشنز. شروع سے انہوں نے دیکھا, انہوں نے ٹریننگ دیکھی. تو جو باقی جو گھر بیٹھے جن کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ ہو نہیں سکتا, کیسا ہو پائے گا بچوں کے ساتھ, اٹس آل سائیکولوجیکل. اگر آپ ایکچولی کرنا شروع کرتے ہیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ, بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ از امپورٹنٹ. گریجولی, ہاں آپ نے گریجولی کرنا ہے سارا کچھ. دیکھیں آئی ٹک, میں نے آپ کو اٹیمپٹس تو اپنی 3 بتائی ہیں, اس کے درمیان میں 1 سال میں نے اسکپ بھی کیا تھا. آئی واز آل ریڈی فار مائی ایگزام, بٹ مجھے ایگزام کی رات فیل ہوا کہ آئی ایم ناٹ ریڈی انف. گڈ, آئی گیو اٹ اپ, میں نے وہ اٹیمپٹ چھوڑ دی. تو میری جو جرنی ہے دیٹ از ایکچولی 4 to 5 years. اسٹڈی میری 4 سے 5 سال چلی ہے. آئی واز ناٹ ان ہری. میرا یہ نہیں تھا کہ میں نے اسی سال کرنا ہے. سونر اور لیٹر یو ہیو ٹو ریچ یور ڈیسٹینیشن, ایک جو گول آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی میرے سرکمسٹینسز ور ڈفرینٹ فرام دوز جو آرام سے انڈیویجولی انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہوتے ہیں. آئی ہیڈ سو مینی ادر تھنگس ٹو لک آفٹر. اٹس اوکے اگر آپ لیٹ پہنچ رہے ہیں, بٹ if you reach your destination, the important point is that you achieve your goal. اور وہ بھی میں کہوں گی کہ اچھی بات آپ نے بالکل ہی گھر والوں اور بچوں کو نیگلیکٹ کر کے کہ مطلب اوور دی نائٹ والی ایک وہ چیز نہیں ہوتی, اس کے پیچھے آپ نہیں گئے. آپ نے آہستہ آہستہ چھوٹے سے صرف میں نے ابھی اسٹارٹ کیا, جسٹ اسٹارٹڈ مائی MBA, مطلب آف کورس آفٹر میرج اینڈ کڈس. تو اب جو میرا بڑا والا ہی از گوئنگ ٹو ٹرن 4 انشاءاللہ اسی منتھ. ماشاءاللہ. ابھی جب میں آئی نا ایک دن تو ہی واز اوپننگ مائی بیگ فرسٹ. تو میں نے کہا نریمان بیگ نہیں کھولتے, اٹس اے بیڈ ہیبٹ, آپ کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے میں دیکھ رہا تھا آپ نے لنچ کیا ہے. بیکاز ایک وہ چیز نہیں ہوتی جب ہم اس کو اسکول سے واپس لا رہے ہوتے ہیں تو the first thing that I do is I check his lunch box کہ آپ نے کیا ہے نہیں. تو مجھے اتنا وہ لگا کہ you know he's being involved with me like I do to him, اسی طریقے سے. تو I think وہ ایک اتنی انکریجمنٹ ملتی ہے. تو وہ تمام مائیں جن کو لگتا ہے کہ نہیں, ایکسپلور کریں, اپنی آپشنز ایکسپلور کریں. بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ پروفیشنل لیول پہ کچھ اچیو کریں,
पर्सनल ग्रोथ के लिए भी कभी ना कभी ये करना बहुत ज़रूरी होता है. और आपने जो किया वो हम कहते हैं ना कि हमारी वो जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट था. एग्जैक्टली. हमारे तो नॉर्मली फीमेल्स इधर ही फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल पे सेटल कर जाती है कि ठीक है हमारा काम नर्चरिंग और ये वो है. ऑल राइट, ऑल ऑफ दैट इज इम्पॉर्टेंट और हम कर रहे हैं. बिल्कुल कर रहे हैं. ये नहीं कि हम निगलेक्ट करें. नॉट आप तो पता है अभी आपका कितनी टफ ड्यूटी होती है बट आफ्टर you go back home आपको पता है कि you have to be a mother to the kids. Exactly. मैंने बच्चों को पढ़ाना होता है, बच्चों के एग्जाम्स हैं, I teach them myself. मैंने उनकी ट्यूशन नहीं रख पाए हुए. बच्चों ने कुछ खाना है, I cook myself. मैं खुद पकाती हूँ. इनफैक्ट I have help with me at my home, बट कुकिंग मैं खुद करती हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चों ने क्या खाना है. और वो ऑफिस से जाने के बाद you look after all your duties. वो डबल ड्यूटी होती है. एग्जैक्टली. लेकिन इस सारों के लिए ज़रूरी यह है कि आपकी फैमिली की सपोर्ट हो. आपकी फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको चाहिए होती है इस सारे रूटीन में. स्पेशली मैं कहूँगी कि आफ्टर यू आर मैरिड तो इन लॉज वाला फैक्टर बहुत होता है जो आपको इनकरेज करें. सपोर्टिंग हस्बैंड. एग्जैक्टली. हस्बैंड सपोर्टिव है, वो हेल्पिंग. हैट्स ऑफ टू सीप्स फैमिली एंड आई होप कि जो बाकी सारे देख रहे हैं उनको भी एक इंस्पिरेशन मिले और अपनी फैमिली के साथ भी आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. पॉसिबल है अगर आप करना चाहें. एग्जैक्टली वही है, अगर आप करना चाहें तो. इफ देयर इज अ विल there's a way. True. ये हमें लिविंग एग्जांपल्स मिलते हैं. तो सिर्फ अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि आपकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, हाउ फ्रेंडली इज इट टुवर्ड्स फीमेल्स. ऑफ कोर्स आपकी बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन है एंड देन बीइंग अ फीमेल और इतनी पावरफुल पोजीशन पे बैठना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, कभी डर लगा है, कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े? नहीं, लकीली मरियम मैं कहूँगी कि इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है मेरे हस्बैंड की, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट सर्वेंट और वो मुझसे पहले सर्विस में थे, तो मुझे उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया व्हेन इट कम्स टू दिस सर्विस. और मेरा जो है ना, मैंने वुमेन कार्ड कभी सर्विस में प्ले नहीं किया. मेरा खुद का भी कॉन्सेप्ट यही है और मैं समझती हूँ कि यही होना चाहिए कि देखें जहाँ पे हमें लेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या जहाँ पे, तो हम कहते हैं कि वुमेन शुड बी गिवन द इक्वल राइट्स. सो व्हेन इट कम्स टू द आउटपुट, जब देने की बारी आती है तो भी फिर वुमेन शुड बी ऑन इक्वल फुटिंग. बिल्कुल ऐसे है. तो मैं यही समझती हूँ कि सर्विस में मैंने कभी अपना वुमेन कार्ड प्ले नहीं किया. अगर लेट आवर्स बैठना है, कहीं जाना है, कोई मीटिंग अटेंड करनी है, आई नेवर से कि मेरे बच्चे हैं, मैंने घर पहुँचना है. और ये दिस इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड. दो ही वॉज पोस्टेड इन GB for last 5 years. He has just returned back. लेकिन वो वहाँ से बैठ के भी मुझे कहते थे, he used to attend kids on phone. वो कहते थे it's okay, मैं उनके साथ फ़ोन पे बात कर लेता हूँ. कभी कभार मैं कह देती थी कि नहीं यार लेट है, मैंने इस मीटिंग में नहीं बैठना, बच्चे घर पे अकेले हैं, मैंने उनके पास जाना है. वो कहते हैं मैं उनके साथ वीडियो कॉल कर लेता हूँ, बट ये ना करो बिकॉज दिस डज नॉट गिव अ गुड इम्प्रेशन के मेरे, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू जॉब you are an officer. Exactly. You are not a lady officer, you are not a female officer, you are an officer. So you have to, so शुरू से मैंने, now it has been 2.5 years into service और मैंने इसी पैटर्न पे काम किया. इसलिए मेरे लिए environment बहुत अच्छा रहा है. My bosses appreciate me. मेरा अच्छा रूम बन गया है वहाँ पे और सारे लोग मेरे काम को भी, बिकॉज उनका यही कहना होता है, जब भी मेरे कोलीग्स भी मेरे साथ बैठते हैं, उनका जो कॉम्प्लीमेंट होता है मेरे लिए, वो कहते हैं कि मैडम को कभी हमने ये नहीं कहते सुना कि मेरा बच्चा है, मेरा घर है, मैं फ़ीमेल ऑफिसर हूँ, मैं ये पोजीशन नहीं ले सकती. इनफैक्ट जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे बड़ा टफ सेक्शन मिला था. आई यूज़ टू बी इन आर्म्स लाइसेंसेस सेक्शन. ओके. सो वो फिर उस टाइम पे मुझे अपने जो वहाँ के कलीग्स थे या बॉसेस थे वो बताते थे कि इससे पहले यहाँ पे कोई फ़ीमेल ऑफिसर नहीं रही, बिकॉज दिस इज़ समथिंग बहुत डिफरेंट सी जॉब है. वहाँ पे पब्लिक डीलिंग भी बहुत ज़्यादा थी और वहाँ के लॉज और वो भी इस तरह के थे. एनी हाउ, लेकिन वो मैंने किया फॉर 1.5 गुड ईयर. आई वाज सेक्शन ऑफिसर आर्म्स इन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर. उसके बाद भी मेरी जो जॉब्स रही हैं वो इसी तरह की रही हैं. सो वो मैंने, मेरे लिए इसलिए एनवायरनमेंट बहुत मुझे एक्सेप्ट कर चुका है बिकॉज आई हैव जस्ट बीन एन ऑफिसर. और आपने वो नहीं किया कि ये क्यों पोजीशन पकड़ा दिया. ये एग्जैक्टली लगता है सिर्फ शुरू में ना चैलेंज करने के लिए भी देते हैं ऐसी फीमेल ऑफिसर्स को कि इधर ही पता लग जाए कि आगे कंटिन्यू करने वाली है या नहीं है, या आपको फील्ड के लिए ना भेजे, डेस्क के पीछे ही बिठा दी, उस तरह की चीज़, तो वो भी बड़ा पता लग जाता है. यू हैव एन एप्टीट्यूड और आप करी थी. बट फिर कोई ऐसा वाकया जो होते हैं हर किसी के करियर में, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद भी एक बड़ा
ڈر سا بھی بیٹھ جاتا ہے, بڑا چیلنجنگ بھی لگتا ہے. ڈڈ یو انکاؤنٹر اینی سچ کیس, اینی سچ سچویشن؟ ہاں, انفیکٹ اپس اینڈ ڈاؤنس تو سروس کا پارٹ ہیں, وہ چلتے رہتے ہیں, اور آئے دن ایسے چیلنجز آتے رہتے ہیں جو آپ کو انکاؤنٹر کرنے پڑتے ہیں. لیکن ایک جو سب سے بڑا چیلنج میں نے فیس کیا, اٹ واز ڈیورنگ لاسٹ منتھس آئی ہیڈ ٹو گو ابراڈ. میں نے باہر جانا تھا ایک آفیشیل ڈیوٹی پہ, اور وہ میری نامینیشن ہوئی تھی اینڈ آئی ہیڈ ٹو ریپرزینٹ پاکستان وہاں پہ جا کے اور سارا کچھ. تو جب تک وہ چیزیں چل رہی تھی تب تک تو ٹھیک تھا. میں نے گھر پہ انفارم کیا, بچوں نے شروع میں تھوڑا سا کیا اچھا, حالانکہ یہاں بھی میری لیٹ سٹنگ ہوتی ہے آفس میں. دس از کہنے کو یہ 9 to 5 جاب ہے, بٹ کوئی بالکل کوئی ٹائمنگس نہیں ہوتے واپس آنے کے. صبح جانے کا ہے, صبح جانے کا, واپس ہاں ایگزیکٹلی. تو بچے حالانکہ ان کے ساتھ میرا بہت زیادہ ٹائم نہیں, انہیں پتہ ہے کہ کبھی ماما لیٹ ہو جاتی ہیں, دیر سے بھی آتی ہیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ میرے آتے ٹائم کے ساتھ بچے سو گئے ہیں, 2 دن تک بھی ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی. بٹ وہ ایک سائیکولوجیکل ہوتا ہے نا کہ ماما باہر کہیں جا رہی ہیں, تو تھوڑا سا شروع میں کیا انہوں نے, اسپیشلی مائی سن. لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں اور سارا کچھ. لیکن جب جانے کا ٹائم ہوا, وین آئی واز لیونگ ہوم, تو بیٹا میرا اتنی ٹف پوزیشن میں آ گیا نا, ہی یوز ٹو کرائے, اور مجھ سے پرومس لے رہا ہے, مطلب پکڑ کے مجھے. اٹ واز ریئلی اے ٹف سچویشن فار می. اور اس نے, بچے کرتے ہیں کبھی کبھار, آپ کو پتہ ہے بینگ مدر بہت فیل ہوتا ہے, بٹ وہ سچویشن اس طرح کی تھی کہ آئی لٹرلی کالڈ مائی سینئرس اور میرے ہسبینڈ کو بھی. میں نے کہا آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو, کچھ بھی ہو جائے میں نہیں جاؤں گی. انہوں نے کہا آپ کی نامینیشن ہو گئی ہے, آپ کا نام کنوے ہو گیا ہے, اب اس اسٹیج پہ فلائٹ میں 4 گھنٹے باقی ہے, ہم کسی اور کو نہیں بھیج سکتے. ہسبینڈ بھی میرے یہی کہیں کہ دس ول برنگ یو بیڈ امپریشن, آپ کی ریپیوٹ خراب ہوگی. میں نے کہا کچھ بھی ہو میں نے نہیں جانا, کیونکہ اس نے بہت ٹف سچویشن میرے لیے, اور مجھے ڈر تھا کہ میں نے کہا اگر میرے جانے کے بعد اس کو کچھ بھی ہو جائے, سائیکولوجیکلی بچے انڈر اسٹریس رہیں, انڈر شاک رہے کہ ماما میرے ساتھ نہیں ہے, تو میں نے نہیں جانا. بٹ وہی سب کی گائیڈنس یہی آئے کہ نہیں, اس ٹائم پہ ڈینائی کرنا یا ریفیوز کر دینا از ناٹ اے گڈ تھنگ, یو ہیو ٹو گو. پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں گھر سے نکلی, اینڈ گھر سے ایئرپورٹ تک کا تقریباً میری 1 hour ڈرائیو تھی ان آفیشیل وہیکل ود اے ڈرائیور. بچہ ہر ٹائم فون پہ ہے, اینڈ ہی از کرائنگ لائک ہیل کہ آپ واپس آئیں ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا, آپ واپس آئیں. اینڈ ہی از سو اسمال, مطلب چھوٹا بچہ نا چھوٹا ہی رہتا ہے, although he is 10 years old, لیکن پھر بھی اٹ واز ریئلی ٹف فار می. اینڈ وڈ یو بلیو, میں اس ٹائم بھی انٹرنیشنل لاؤنج کے باہر بھی میں اندر نہیں گئی. میرا سارا وہ امیگریشن بھی ہو گئی تھی, سارا کچھ ہو گیا تھا, بٹ میں وہیں گاڑی کے ساتھ باہر ہی کھڑی رہی فار گڈ 2 hours, اور میں اپنے ہسبینڈ کو کنونس کر رہی ہوں کہ آپ مجھے گو ہیڈ دیں, آپ کہہ دیں اوکے نہ جاؤ, پھر میں نہیں جاؤں گی, باقی چیزیں میں دیکھ لوں گی, آفیشیل میٹرز میں دیکھ لوں گی. دس واز ریئلی ٹف فار می. اور وہ آپ کو پتہ ہے پھر فلائٹ, مجھے یہ ڈر لگے کہ میں فلائٹ میں بیٹھ جاؤں گی. فلائٹ واز 5 to 6 hours لانگ. پیچھے مجھے کیسے پتہ لگے گا وہ کس سچویشن میں, اس کے کیا حالات ہیں. بٹ بہرحال آئی ہیڈ ٹو گو, میں گئی. وہ جانے کے بعد پھر وہ سیٹل ہو گیا. ایئرپورٹ پہ اترتے ہی پہلے میں نے اس کو ویڈیو کال کی, پھر وہ ویڈیو پہ دیکھ رہا, پھر بچوں کو ڈائیورٹ کر لیتا ہے بندہ کہ میں آپ کے لیے یہ لاؤں گی اور یہ دیکھیں. وہ میں نے اسے یہ کہہ دیا کہ تم گوگل کرتے جاؤ, مجھے بتاتے جاؤ میں نے کیا لینا ہے, کہاں سے لینا ہے, تو اس میں پھر وہ ڈائیورٹ ہو گیا تھا. بٹ دیٹ واز ریئلی اے چیلنجنگ ٹاسک. اور وہ اب مجھے جو ڈر لگتا ہے نا, وہ یہی لگتا ہے کہ میری کوئی ایسی کوئی نامینیشن یا کوئی ٹرپ نہ آئے. تو کوشش یہی ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو بھی تو پھر بچوں کو ساتھ میں رکھیں, بچوں کو ساتھ لے جائیں. مدر تو پھر ڈائنامکس بہت چینج ہو جاتے ہیں, ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. یہ اگر پہلی سچویشن ہوتی تو بندہ کتنا ایکسائٹیڈ بھی ہوتا ہے کہ ہم ٹریول کریں گے, یہ وہ کریں گے. اب آپ کی بالکل پرائرٹیز بالکل اینڈ مومنٹ تک, میں کہتی ہوں گھر سے نکلتے تک آپ کی جو نظر, آپ کی جو فکر, آپ کی جو سوچ ہوتی ہے نا, وہ بچوں کی, اس کا یہ کر کے یہاں رکھ کے, ایسے کر کے اس کو ایسے ٹیکل کر کے, تو اٹس ڈیفیکلٹ. اور ایک وہ جو کہتے ہیں نا مامز گلٹ, مدرز گلٹ, اٹ از ریئل. بالکل وہی, مطلب آپ جو مرضی کر رہے ہو, اور پتہ ہے جتنا ہم سپریس کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہم اپنے آرگنائزیشنس میں ہیں یا اپنے کام پہ ہیں یا اپنے ایجوکیشن جو بھی کر رہے ہیں, ہم بات نہیں کر رہے تو بھی ہمارے بیک آف دا مائنڈ بچے ہی ہوتے ہیں. لیکن ایگزیکٹلی آپ کا مائنڈ وہی ہوتا ہے, ہمارا مائنڈ کہاں چل رہا ہے. تو وہی میں نے کہا وومن کارڈ تو کبھی نہیں پلے کیا, لیکن یہ مدر کارڈ مجھے لگتا ہے بیچ میں آ جاتا ہے. کوئی نہیں, بس اسی طرح اکٹھے اگر کر رہے ہیں کر لیں. اسی لیے مریم
آئی ایم تھینک فل ٹو المائٹی اللہ کہ میری جاب پھر بھی یہ ہے کہ میں چیزیں مینیج کر پاتی ہوں. یو نو سی ایس ایس میں دیر آر ڈفرینٹ گروپس, آپ کے ڈفرینٹ گروپس ہوتے ہیں, ڈی ایم جی بھی ہوتا ہے, پولیس بھی ہوتا ہے, اور انیشیلی جب کوئی سی ایس ایس کرتا ہے اس کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ سی ایس ایس مطلب ڈی ایم جی اور پولیس اور سم تھنگ. بٹ ناؤ آئی ایم ریئلی تھینک فل کہ بینگ اے مدر میرے لیے یہ جو جاب ہے, اور اس کی میرے گروپ کی ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ اس میں فریکوینٹ پوسٹنگز نہیں ہیں. اچھا, اٹ از بیسڈ ان اسلام آباد, تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہاں سے کوئی موو نہیں کر سکتا. ہاں, ورنہ تو یہی سب سے ہوتا ہے کہ ورنہ تو اسٹیشنز چینج ہوتے رہتے ہیں, تو وہ پھر بچوں کی اسٹڈیز بھی آپ یا تو ساری چیزیں اپنے ساتھ موو کریں, ادروائز پھر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو چھوڑ جانا, تو بیکاز ان کا ایک رائٹ ہے, بچوں کا ایک رائٹ ہے, دے نیڈ یو, دے نیڈ یور ٹائم, ان کی اپ برنگنگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو ٹائم دیں. سو دس از ہاؤ تھنگز آر. بڑا اچھا ہے کہ اس طریقے سے ہو رہے ہیں, چل رہے ہیں, سارے مل کے کر رہے ہیں. ایز اے فیملی یو آر گروئنگ, میں کہوں گی بڑا اچھا لگ رہا ہے. یو نو ایوری بڈی از پلئنگ دیئر رول, اپنی اپنی کانٹریبیوشنز ہے, اپنے اپنے طریقے سے سنبھال رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے ہسبینڈ جب جیوی ہوئے تو انہوں نے کہا کہ وہیں پہ رہو فون سے. ہاں ہاں, وہ فون سے سنبھالتے تھے کل کو سارا جا کے, اور یہی ہوتا. ہاں, اب تو بچے ماشاء اللہ بہت بڑے ہو گئے ہیں. مائی ڈاٹر از ان کلاس 7, آج کل ان کے ایگزامس ہیں, تو کل وہ لڑ رہے تھے کہ مما کا جو کلپ بورڈ ہے وہ میں لے جاؤں گا ڈیورنگ پیپرس, تو وہ مما کی جو فلاں پین ہے وہ میں یوز کروں گا. سو اٹس گڈ سینگ دیم گروئنگ, اور وہ اب اس اسٹیج پہ آ رہے ہیں کہ تو وتھ ٹائم بھی تھوڑا سا ہی ٹائم ہے. پھر جب بچے کالج لائف میں اور یہاں آ جاتے ہیں پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. پھر آپ یہ والا ٹائم تھوڑا سا اگر ان پہ لگا لیں, انویسٹ کر لیں, دین یو ول بی فری. پھر آپ اپنی جو پرائرٹیز ہیں, جس طرح جاب کی ڈیمانڈ ہے, وہ آپ اسی طرح لے جا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. لیکن تب تک بالکل چھوڑنا بھی نہیں چاہیے کہ ٹوٹل ان کو دیکھ کے پھر جب آپ اپنا کرنے کے لیے کچھ کرتے ہو نا تب بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, بیکاز یو ٹوٹلی آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ اتنے سالوں کے لیے, اور پھر ایک دم سے نہیں ہوتا, تو تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ رکھنا. اور بس اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ یو ہیو ٹو پٹ a little extra effort. آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے تھوڑا سا باہر آنا ابھی نکلنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو باقی چیزیں کروں, بیکاز جو آپ نے ایک دفعہ ٹھان لی ہے جو کرنی ہے اس کو تو آپ نے ساتھ ساتھ چلانا ہے, نوکری بھی کرنی ہے, بچے بھی سنبھالنے ہیں. بس اس وقت یہ ہے کہ تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ ڈال کے آپ نے دونوں چیزیں سائملٹینیسلی چلانی ہے فار اے وائل, جب تک بچے اپنی لائف میں آ جائیں گے. اچھا سیپ, اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں, مطلب یو گاٹ میرڈ ایٹ اے ویری ینگ ایج, اور ہم نے شروع میں جیسے بات کی کہ انٹیریئر سندھ میں ابھی بھی ٹرینڈ ہے ارلی میرجز کا, لوگ بہت جلدی بچوں کی شادی کر دیتے ہیں. اب ان سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے, اپنی سچویشن کو دیکھتے ہوئے, واٹ وڈ یو سجیسٹ ٹو یو نو ینگ گرلس جو وہاں پہ ہیں یا جو فیملیز دیکھ رہی ہیں, کیا یہ اچھا ڈیسیجن ہے, یا تھوڑا سا ایک لڑکی کو یو نو بیسک ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جانا تاکہ تھوڑی عقل تو آئے, تھوڑی سمجھ تو آئے, تھوڑا پتہ تو لگے کہ کیا. What would you suggest? بہت ضروری ہے مریم, بہت زیادہ ضروری ہے. ایون if a girl wants to make home only, if she doesn't desire to go out, she doesn't desire to do job, even then it is necessary, it is really crucial کہ اس کی ایجوکیشن مکمل کرے, کیونکہ ایک گھر چلانا اور ایک فیملی سنبھالنا بھی I think it requires something. آپ کو اتنی ایجوکیشن ضرور ہونی چاہیے, اتنی ایبلٹی, اتنی کیپیسٹی ایک عورت کی ضرور ہونی چاہیے کہ کل کو وہ اپنا گھر اور بچے سنبھال سکے, ایک بچوں کو انسان تو بنا سکے. اینڈ دیٹ از ناٹ پاسبل وداؤٹ گڈ ایجوکیشن. ایجوکیشن از دی بیسک انگریڈینٹ جس سے آپ کی فیملی بھی بن سکتی ہے. ایون بچوں کو بھی چھوڑ دیں, صرف ایک انسان کے ساتھ چلنے کے لیے, جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنے جا رہے ہیں, اس کے لیے بھی اٹ از ریئلی کروشل کہ آپ پڑھے لکھے ہوں اور آپ کا ایکسپوجر ہو چیزوں کا, اور آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا بنا ہوا ہو کہ آپ کو یہ کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے. ادروائز چیزیں ڈیزاسٹر کی طرف جاتی ہیں. تو میرا میسیج فار ینگ گرلز وہ یہ ہے کہ اف دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, اف دے ہیو اے ڈریم, تو ان کو صرف ضرورت ہے اسٹیپ آؤٹ کرنے کی اور اپنے فیئرس کو کل کرنے کی. جسٹ دے نیڈ ٹو ڈیفیٹ دیئر فیئرز, اور وہ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ تھوڑی سی ہمت پکڑ کے صرف نکلیں باہر. دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز ویٹنگ فار دیم, اور بالکل مشکل نہیں ہے اور نہ ہی ناممکن ہے. دیکھیں میری جیسی اور بھی اسٹوریز آپ کو بہت مل جائیں گی, اینڈ ایوری تھنگ از پاسبل, صرف ضرورت ول کی ہے. جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کنونس کر کے وتھ کمیونیکیشن اپنی فیملی کو کنونس کر کے
you can go for your dreams. وہ صرف تب ہے نا اگر آپ خود کرنا چاہیں بالکل خود کرنا چاہیں. چاہیں. ہم لوگ تو آج کل میں اسپیشلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بھی ایسے دیکھتی ہوں کہ بالکل گریجویشن کے قریب پہنچے ہیں لیکن ابھی تک وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا تھا, ہمیں کسی نے وہ نہیں بتایا تھا. آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دے گا. اور صرف مجھے تھوڑا سا پرسنلی یہ لگتا ہے کہ آپ جتنا, آئی ڈونٹ نو, I might be wrong, but اب جتنا پریولیجڈ ہو جاتے ہیں نا, جتنی آپ کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے, آپ خود کوشش کرنا بالکل چھوڑ دیتے ہو. Exactly. لیکن اگر آپ تھوڑا سا ڈپرائیوڈ ہوتے ہو, پھر آپ کو وہ چیزیں میسر نہیں ہوتی تو آپ کرنا چاہتے ہو نا, آپ خود اپنے ہاتھ پاؤں مارتے ہو. And that is how you make a path. Exactly. This is human psyche. جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے نا, you don't value it. آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو اس لیے آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ڈیپریویشن بھی ایک بلیسنگ ہے. ڈیپریویشن بھی ایک بلیسنگ ہے. اور تھوڑی سی ریزسٹنس, کیونکہ میں بھی ایک بڑا مزے کا میں نے پڑھا کہ ریزسٹنس سے ہی فائر اگنائٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک اف یو ہیو ٹو موو وتھ, you have to fail, you have to face consequences, you have to fall down to rise again. اگر وہ نہیں ہے تو وہ اندر آپ کے بھی نہیں آئے گا, ابھی جو ہے بس اسی کے ساتھ سیٹل کر دو. ہاں ایکسیپٹنس آ گئی ہے ہماری سوسائٹی میں ویسے ہی جنرلی ایک ایکسیپٹنس آ گئی ہے وتھ واٹ ایور یو ہیو. یو ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ سم تھنگ کہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے, اس سے بہتر مجھے کرنا چاہیے. تو آئی تھنک اٹس اوکے. اگر کوئی لڑکی ویسے ہی نہیں کرنا چاہتی, آئی مین اس کی خواہش ہی نہیں ہے, شی از مور ہیپی ود دا فیملی ود دا ہاؤس, اور اس کی خواہش یہی ہے کہ میں گھر, اٹس اوکے, دس از ڈویژن آف لیبر. وہ گھر بیٹھ کے بھی اپنے حصے کا کام ہی کر رہی ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ اپنے حصے کا کام, یہ نہیں کہ اگر بیٹھ کے خالی فرسٹریشن میں بیٹھی رہے کہ کچھ نہیں ہے پتہ نہیں. دیٹس دی پوائنٹ کہ وہ ریسپانسبلی اور اس کیپیسٹی کے ساتھ اچھی ایجوکیشن کے ساتھ آپ وہ کام بھی کر رہے ہیں, دیٹس فائن. لیکن اگر کہیں بھی کوئی بھی ڈیزائر ہے کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, دیکھیں آپ دیکھتے ہیں نا, آپ کو خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اس طرح, اور آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے, یو لرن سو مینی تھنگس جو آپ گھر بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتے. میں نے خود اپنے اندر ایک بہت بڑا چینج فیل کیا ہے وین آئی واز, حالانکہ میری پڑھائی تھی, جب میرا CSS نہیں ہو رہا تھا, جب 2 اٹیمپٹس میں نہیں ہوا, تو ڈیورنگ 3rd اٹیمپٹ جو میں نے اسٹڈی کی, اس کے بعد آئی یوز ٹو سے, میں کہتی تھی اگر اس دفعہ میرا CSS نہیں بھی ہوا نا تو بھی مجھے دکھ نہیں ہوگا. اچھا, وائی؟ بیکاز میں نے کہا میں نے اتنا حاصل کر لیا ہے, میری ایجوکیشن میں, میری نالج میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے, آئی ول بی ہیپی انف کہ چلیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے یور پرسنالٹی شفٹ. ایگزیکٹلی. وہ صرف کتابوں سے, پڑھائی سے آتا ہے, ایجوکیشن سے آتا ہے, گھر بیٹھ کے نہیں آتا. ویسے ہی آپ کو بک ریڈنگ کا شوق ہے, اسپیشلی اگر آپ نے CSS کرنا ہو تو آپ کو کتابیں تو بہت پڑھنی پڑتی ہیں, اخبار پڑھو, کتابیں پڑھو. I'll be honest, میں نے مجبوری میں پڑھی, مجھے شوق نہیں ہے, اور نہ ہی میرا ایجوکیشن کا اسٹائل ایسا رہا کہ ہم ایکسٹینسو ریڈرز ہوں یا بہت بڑی ہماری ایٹ لینتھ ریڈنگ ہو. نو. تو یہ جو ایک میتھ بنی ہوئی ہے کہ اگر CSS کرنا ہے تو صبح صبح اٹھو, ڈان کا اخبار پکڑو. اخبار از مسٹ. اوکے, میں نے 5 سال اخبار گھول کے پیا ہے. اچھا, دس از امپورٹنٹ بٹ ناٹ دس از امپورٹنٹ. وہ آپ کو پڑھائی کے دوران تو بکس بھی بہت ساری پڑھنی پڑتی ہے, بٹ اگین وہ ضرورت کے تحت پڑھی ہے. آئی ایم ناٹ فونڈ آف ریڈنگ. تو می ٹائم اگر ہو, کبھی ریلیکسیشن ہو, تو وہ سیپ اپنا کیسے کرتی ہیں؟ وہ اب شوق ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک ایڈکشن ہے نا پڑھنے والی. جس ٹائم میں اخبار پڑھتی تھی ڈیورنگ CSS, تب مجھ سے ایک دن بھی نہیں بیٹھا جاتا تھا. وین آئی یوز ٹو گو ہوم ٹو مائی ہوم ٹاؤن, امی کے گھر میں جب جاتی تھی تو وہاں پہ امی ہفتہ پہلے بتا دیتی تھی اخبار والے کو کہ انگریزی اخبار لانا ہے, کیونکہ اگر ڈان نہیں ہوگی تو میرا کام نہیں ہوگا. تو وہ سب کو پتا ہوتا تھا کہ اب سیپ آ رہی ہے, اب اخبار آ رہا ہے, سیپ آ رہی ہے. تو وہ ایک ایڈکشن تو ہے, نو ڈاؤٹ. مزہ بڑا آتا ہے اخبار پڑھ کے, کتاب پڑھ کے. لیکن اب اگین وہی ہے کہ اس ٹائم جو ہے نا, کچھ روٹین ایسا ہے کہ جاب, آفس میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ ٹائم نہیں ملتا. اس کے بعد پھر گھر کی کچھ ریسپانسبلٹیز. تو بالکل جب فری ٹائم ہوتا ہے آئی بائی بکس, شوق ہوتا ہے کتابیں لینے کا, پھر پڑھتی ہوں میں وہ کتابیں اور مزہ آتا ہے. سچ بتاؤں تو جب میں نے CSS اسٹارٹ کیا تھا, مجھے ایون یہ نہیں پتا تھا کہ اخبار پڑھی کیسے جاتی ہے, اخبار میں کیا چیز پڑھی جاتی ہے, بک کیسے پڑھی جاتی ہے, بیکاز میرا بیس میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا, بالکل بھی نہیں تھا. تو وہ کر کے پھر مجھے جو ایڈکشن ہوئی اخباریں پڑھنے کی, اور میری اخباریں ایسے لال پیلی نیلی ہوئی ہوتی تھی. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ پکوڑوں اور سموسوں کے لیے استعمال ہوتی تھی, لیکن کنزیوم کر لیا. اسی لیے آئی واز سیٹسفائڈ کہ میں نے اتنا کر لیا ہے کہ اگر نہیں بھی ہوتا, بٹ تھینکس ٹو اللہ کہ چلے ہو گیا لاسٹ اٹیمپٹ میں. اینڈ ناؤ
نا ماشاء اللہ. اچھا صرف تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ جب بھی پولیٹیکل شفٹ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ باقی ساری چیزیں بھی ساما افیکٹ ہوتی ہیں. ہم جتنا مرضی کہہ دیں کہ نہیں یہ ایک بالکل الگ چیپٹر ہے, یہ ایک الگ چیپٹر ہے, ہم دیکھتے ہیں بڑی ایک دم سے کچھ پوسٹنگس بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کچھ نئی تعیناتی بھی ہو جاتی ہیں, کچھ ٹرانسفرس بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو از اٹ ٹرو اسلام آباد کا سیاسی ماحول اثر انداز کرتا ہے آپ لوگوں کی پوسٹنگس وغیرہ؟ بہت زیادہ کرتا ہے, بہت زیادہ کرتا ہے. دس از ٹرو اور دس از آلسو نیچرل. دیکھیں جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں وہ ہر کوئی جب اپنی ایک پاور پہ آتا ہے, ایک پوزیشن پہ آتا ہے تو اس سے ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں. انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے وہ لیگل ہوتا ہے. آئی مین کوئی پوسٹنگ کسی کو دینا, دس از ویسے بھی یہ پوسٹنگ پرسنل گرجز کے چکر میں ادھر ادھر, کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ پرسنل گرجز کے چکر میں بھی ہوتا ہوگا. میں نے پرسنلی ایکسپیرینس نہیں کیا لیکن دیکھا گیا ہے کہ یہ ہوتا ہے. دس از ریئلی کامن. وہ ہوتا رہا ہے, ہوتا ہے, ہو رہا ہے. دیٹس ٹرو. اچھا سی مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا, آپ اسپیشلی جیسے آپ نے کہا کہ جو آپ کی شروع میں تھی وہ آپ آرمز لائسنسنگ کے ساتھ کری تھی, تو ویسے ہی بڑی خوفناک سی ایک وہ چیز لگتی ہے. تو کیا مطلب آج کل کیا سچویشن ہے؟ از اٹ لیگل ٹو کیپ دا آرمز ایمونیشنز, اسپیشلی اگر آپ جو پرسنل پروٹیکشن کے چکر میں, کیونکہ بیچ میں ہم نے دیکھا تھا ایک ایسا فیز تھا جہاں پہ وہ بالکل ہی اس کے اوپر اسٹرکٹنس ہو گئی تھی. ہاں, سو واٹ از دا سچویشن رائٹ ناؤ؟ اچھا یہ جب بین تھا وہ جیسے ہی میں نے جوائن کیا نا, میرے میں نے جوائن ہی اس لیے کیا تھا بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم وہ بین لفٹ ہوا تھا اور نئے رولز بنائے گئے تھے آرمز لائسنسنگ کے, اور ان رولز کے تحت پھر انڈیویجولس یوز ٹو گیٹ لائسنسز. تو دیر واز اے بیک لاگ, لوگ بہت ٹائم سے انتظار میں تھے کہ یہ, تو اس ٹائم پہ بہت زیادہ انفلکس بھی تھا, بہت زیادہ اپلیکینٹس تھے, بہت رش تھا. ان رولز کے بعد اب دیر از ناٹ اینی بین. اچھا لیگل ہے اف یو, بٹ وہ آپ کو پروسیجر فالو کرنا ہے ایز پر پرسکرائبڈ رولز. کوئی بہت مشکل پروسیجر ہے کیا؟ ناٹ ریئلی, اتنا مشکل نہیں ہے. بس وہ ڈاکیومنٹیشن ہے جو آپ نے پوری کرنی ہے, اور اس کے بعد پھر یو گیٹ اے لائسنس, اور اس کے اوپر پھر آپ نے یو ہیو ٹو پرچیز اے لائسنس, اور اس کو رجسٹر کرانا ہے نادرا کے پاس, کنسرن ڈی سی کے پاس. تو اف دیز آل کوڈل فارمیلٹیز آر ڈن تو دس از لیگل, یو کین کیپ. وہ ایک الگ, وہ ایک ایکسیپشنل سرکمسٹینسز ہیں جن میں آپ اسلحہ نہیں رکھ سکتے. تو وہ آئی تھنک وہ سب کو پتہ ہے کہ اگر دفعہ 144 لگا ہوا ہے یا ایمرجنسی ہے یا کچھ اس طرح, تو پھر آپ وہ نہیں رکھ سکتے. ڈسپلے آف جو ویپن ہے وہ منع ہے پبلکلی نہیں, بٹ فار سیلف ڈیفینس یو کین ایکوائر اے لائسنس اف یو آر این ایڈلٹ, اور پھر اس کی فارمل پروسیجر جو ہے وہ پورا کر کے آپ لائسنس لے سکتے ہیں. رائٹ, انٹرسٹنگ. اور سوشل میڈیا کا بھی بڑا انفلکس ہے آج کل, ہر جگہ بات ہو رہی ہوتی ہے, اور اب تو میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے سول سرونٹس بھی اس کو ایز اے ٹول یوز کر رہے ہوتے ہیں عوام کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. بٹ دین اگین کچھ ہم نے ایسے آفیسرس بھی دیکھے ہیں جو اپنا پرسنل اس حد تک ہی رکھتے ہیں کہ نہیں اس کو وہ کام کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہتے. سیپ کس کیٹیگری میں آتی ہیں ریگارڈنگ سوشل میڈیا؟ یس, کچھ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس جیسے جو ایڈمنسٹریشن میں بھی ہیں وہ اپنے اوپن رکھے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو اگر کوئی کمپلین ہے, کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی آپ کو ایکسیس کر سکتے ہیں, آپ سے پوچھ سکتے ہیں. بدن کچھ ہوتے ہیں جو وہاں پہ وہ لمٹ لگاتے ہیں کہ نہیں اگر آنا ہے تو آفس آ جاؤ, وہاں پہ ہم کیٹر کر دیں گے, سوشل میڈیا پہ نہیں ہے. نہیں, میں ویسے بھی بہت کم سوشل میڈیا پہ ہوں, میرے بہت زیادہ اکاؤنٹس نہیں ہیں, میں بہت کم ٹائم دیتی ہوں سوشل میڈیا پہ. اور دوسرا مائی نیچر آف جاب ڈزنٹ ریکوائر دس. وہ پبلک ڈیلنگ ہے ایک حد تک ہے ہمارے پاس. ہمارا زیادہ تر کام جو ہے سیکریٹریٹ جاب جو ہے دیٹس مور اباؤٹ لیجسلیشن, پالیسی میکنگ, اور اس میں لاز پالیسیز ہم فریم کر رہے ہوتے ہیں, ڈیسیجنس لے رہے ہوتے ہیں. پبلک ڈیلنگ ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, جیسے نادرا کو میں ڈیل کر رہی تھی, آج کل میں پاسپورٹ سیکشن کو ڈیل کر رہی ہوں, تو لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں. بٹ فار دیٹ ہمارے آپریشنل آفیسز ہیں, جیسے نادرا کے جو آپریشنل آفیسز ہیں یا پاسپورٹ کے جو آپریشنل آفیسز ہیں, تو وہ دیٹ از دی ایکچوئل فورم جہاں لوگ جا کے یہ اپنے کام کروا سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس لوگ نہیں آتے, بیکاز وی آر سٹنگ ان دا منسٹری اینڈ وی آر لوکنگ آفٹر دی ایڈمنسٹریٹو میٹرز آف دیٹ ہول ڈپارٹمنٹ. تو ہم انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں, لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ان کی شکایتیں ہوتی ہیں تو ہم سنتے ہیں, لیکن اتنا بڑا انفلکس نہیں ہے. دس از ناٹ لائک ایک ڈیلی بیسس پہ جو کام ہو اور روز کے روز لوگ آتے جائیں تو اتنا رش ہو کہ
اس لیے ہمارا جو ہے وہ آفس اینڈ مائی آفس از آلویز اوپن. بہت زیادہ میں نے پبلک ڈیلنگ کی ہے, عام لائسنسز میں کی ہے, نادرا میں کی ہے, آج کل میں پاسپورٹ میں کر رہی ہوں. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آفس میں جو بھی آئے اس کو آپ کیٹر کر دیں گے. اوکے, ایسا سی بالکل ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کتنا امپاورڈ فیل ہوتا ہے دیٹ ماشاء اللہ یو آر ریئلی ینگ اینڈ یو آر اے CSS آفیسر, بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں. دین اگین یو آر آلسو مدر, مطلب یہ نہیں کہ خالی کریئر کو لے کے چل رہی ہیں, آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے چل رہی ہیں. یو ہیو 2 kids ماشاء اللہ. ہاؤ امپاورڈ ڈو یو فیل؟ بہت اچھا لگتا ہے, سینس آف اچیومنٹ ہے, سینس آف ریسپانسبلٹی بھی ہے ساتھ میں, اور بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی بہت اچھا شفٹ آتا ہے کسی پالیسی میں, کسی لا میں, کسی کا کام کر دینا, کسی کا کوئی پرابلم ریزالو کر دینا, تو وہ آپ کو بہت اچھی ایک آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں وتھ آل دیٹ یو ہیو ڈن ان دا پاسٹ. وہ مطلب لگتا ہے کہ وصولی ہو گئی ساری, جو محنت کی محنت کی پے بیک کر گئی. تو اٹس ریئلی گڈ, بہت اچھا فیل ہوتا ہے. سینس آف اچیومنٹ جو ہے نا وہ آپ کو بہت سیٹسفائی کرتی ہے پھر بعد میں. یہ میں اس لیے بھی کہتی ہوں, آپ سے بھی کہلوانا چاہ رہی تھی کیونکہ میں ایسی ایگزامپلس لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جن لوگوں کو لگتا ہے کہ امپاورمنٹ اونلی مینس کہ فیملی کو آپ سائڈ پہ کر دیں, می مائی سیلف اینڈ آئی والے فینومینن پہ آپ چلنا شروع کر دیں, میں نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, پھر سوچوں گی شادی. Everything needs to be in a balance. Balance, exactly. اگر آپ اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہو, فیملی بھی ہے, کام بھی ہے, سب کچھ ہے, تو I think this is worth celebrating. Exactly. اور کیونکہ ہم رہتے ہی ایسے معاشرے میں جہاں پہ آپ کسی ایک چیز کے ساتھ پرائرٹائز کر کے نہیں کر سکتے, آپ خود کو نہیں کر سکتے segregate, separate from the family. You have certain responsibilities. آپ نے اچھی بہو بھی بننا ہے, اچھی بیٹی بھی بننا ہے, اچھی بیوی بھی بننا ہے. You can't let go. اس سے مجھے ایک چیز, وہ ایک اپنی جس طرح آپ نے بات کی امپاورمنٹ کی اور ساری ان چیزوں کی, تو میرے اندر شروع سے ایک یہ وی کین کال اٹ ویکنیس اور سم تھنگ, یہ اچھی بننے والی جو چیز ہے نا وہ میرے اندر بہت زیادہ ہے. اور یہ دس از دا ریزن دیٹ آئی کانٹ سے نو. پہلے تو میں بالکل ہی نہیں کر سکتی تھی, بٹ ناؤ کچھ سرٹن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں آپ کی جاب کی, تو ایک آفیشیل سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یو ہیو ٹو بی لائک نو دس کانٹ بی ڈن. بالکل. تو اب کچھ وہ ٹائم کے بعد وہ آ گیا ہے کہ تھوڑا کرنا پڑتا ہے, بٹ یہ اچھا بننے والا کہ ایوری ویئر آئی وانٹ ٹو بی گڈ, مطلب کام میں بھی اچھا, گھر میں بھی اچھا, بہو بھی اچھی بنی ہے, بیٹی بھی اچھی بچپن سے ہم لوگ دیکھتے ایسے, اور وہ ڈیفینیشن بھی اچھی کی وہی دکھائی ہوئی تھی, وہ عورت اچھی ہے جو سب کچھ کر رہی ہے, چپ کر کے کر رہی ہے, پھر خود سے بھی بے شک قربانی دے رہی ہو, لیکن باقیوں کو اس نے منع نہیں کرنا, ان کے لیے اچھا کرنے, اور یہ وہ. اور پھر آف کورس جب آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں, وہاں بھی جب آپ کو پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ میں کمپیٹیٹیو بھی ہوں, یہاں پہ بھی مجھے ایج حاصل ہے, میں اچھا کر رہی ہوں, کر سکتی ہوں, تو اس سب چیز کو بھی ساتھ لے کے جانا. بٹ دین اگین فیملی میں برا نہیں بننا, تو وہ ساری چیزیں ساتھ لیتے بیلنس کرنا پڑتا ہے, بیلنس کرنا پڑتا ہے, ہو جاتا ہے. ان دی ویری اینڈ اگر میں آپ سے کہوں کہ جو دیکھ رہی ہیں, آف کورس آپ نے ابھی تک بہت مزے مزے کی باتیں بتا دی, ایم شور آپ کی ہر بات میں سے جس نے نکالی نا انسپریشن, اس کے لیے کافی ساری چیزیں سیکھنے آلریڈی کہہ دی ہیں. بٹ دین اگین اگر کوئی کرنا چاہے, CSS کرنا چاہے اور ساری چیزوں کے ساتھ کرنا چاہے, ان کو کیا ایڈوائس دیں گی؟ یہی میری ایڈوائس ہے کہ دے ول ہیو ٹو کم آؤٹ آف دی کمفرٹ زون. کمفرٹ زون میں رہ کے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. ڈیفینیٹلی کچھ سیکریفائسز کرنے پڑیں گے, بٹ ریممبر دوز سیکریفائسز, جو چیزیں آج آپ سیٹ اسائڈ کر رہے ہیں, دوز آر فار ٹائم بینگ. ونس یو اچیو یور گول, آپ کو وہ ساری چیزیں ملٹی پلائی ہو کے ملتی ہیں. آئی ایم شیور وہ جو آپ کے 2 سال جب آپ کا نہیں ہوا, وہ تب لگ رہا ہوگا کہ وقت گزر ہی نہیں رہا, میں کیا کروں, کیسے کروں. ناؤ دیٹ یو لک بیک, تو میں وہی کہتی ہوں نا کہ آج جب آپ ایک سیٹ پہ بیٹھ کے کوئی ایک دن کی بھی ایک اچیومنٹ گن لینا, آپ کو روز کی بیسس پہ یہ لگتا ہے کہ وصولی ہو گئی. جو ٹائم لگایا تھا, جو چیزیں اس ٹائم پہ سیکریفائس کی تھی, دیر آر سو مینی ٹائم, سو مینی انسیڈنٹس ٹو بی شیئرڈ. ابھی ٹائم کچھ کم ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ہم نے اس ٹائم پہ چھوڑ دی ہوں گی. میرے گھر کی شادیاں تھیں, مائی کزنس آر لائک مائی ینگر سسٹرس. میری ویسے آئی ایم اونلی سسٹر, بٹ لیکن مائی
کزنس ان کی شادی تھی, آئی کوڈ ناٹ اٹینڈ دیٹ بیکاز میرا انٹرویو تھا. تو بہت ساری چیزیں آپ کو پیچھے چھوڑنی پڑتی ہیں, اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑتا ہے. بٹ وہی چیز ہے کہ ونس یو اچیو یور گول, آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی کیا دیٹ واز ورتھ اٹ. لیکن یہی میں کہوں گی کہ اس چیز کے انتظار میں نہ بیٹھیں کہ چلو یہ میں کرتی نہیں, میں کر نہیں سکوں گی کیونکہ اس کا یہ ہے, میں نے وہاں جانا, میں نے وہ کرنے, اس میں نہ بیٹھیں, اس میں نہ, جسٹ اسٹیپ انٹو دی تھنگ. پھر جیسے جیسے سچویشن آتی جائے, جیسے جیسے پھر آپ کو پتہ ہے آپ نے پرائرٹائز کس چیز کے ساتھ کرنا ہے. آئی ایم شیور جب آپ نے فیملی میں ہو کے فیملی ایونٹس کو کرنا ہوگا تب آپ نے ان چیزوں کے ساتھ بھی کیا ہوگا پرائرٹائز. آئی تھنک اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے اور یو ہیو سچ گٹس, آپ کنونس کر سکتے ہیں. آپ کی فیملی پہلے ضروری ہے کہ آپ کی فیملی انڈرسٹینڈنگ ہو. میری فیملی الحمد للہ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے فرام بوتھ سائڈس. آپ کو بھی دیں گے نا, آپ کو کریڈٹ بھی دیں گے کہ آپ نے وہ ان کو اس طریقے سے رکھے, دے ہیڈ دیٹ ٹرسٹ. بالکل ایگزیکٹلی. میرا بانڈ ایسا ہے میری فیملی کے ساتھ, اینڈ دے ور ایکسپیکٹنگ. جب میں نے بتایا کہ میں یہ شادی اٹینڈ نہیں کر سکوں گی, دے ور لائک آپ کے بغیر کیسے ہوگا. مطلب باہر والے بندے کو اگر آپ بتائیں تو آپ کہیں گے اچھا آپ کے بغیر کیا, مطلب کیا چلا جاتا ہے. بٹ آئی ریئلی ہیو سچ بانڈ وتھ مائی فیملی کہ ان کے لیے بہت مشکل تھا. بٹ دین دے ریئلائزڈ کہ یہ شی ہیز بین وتھ اس آل دا وے, اور اس کا ہمیشہ تو کیا ہمیشہ تو ناؤ دس از ہر ٹائم. وہ آپ کو وہ اتنی اسپیس دیتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو پھر وہ نکالنا پڑتا ہے, تھوڑا سا چنک نکال کے آپ جب اپنے ڈیڈیکیٹڈ مینر میں اپنے گولز کو دیتے ہیں, اینڈ دین وین یو اچیو اٹ, تو وہ ساری چیزیں آپ کو پھر ملٹی پلائی ہو کے. بینگ اے وومن از ویری ڈیفیکلٹ. کوئی وہ نہیں کہ یہ کتاب پڑھ لو اینڈ یو ول بی اے گڈ وومن, یو آر اے گڈ وومن, یو آر اے گڈ وائف, یو آر اے گڈ. نہیں, کوئی وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں. بالکل نہیں, وہ آپ کو سچویشن کے حساب سے الٹر کرنی پڑتی ہیں چیزیں. ایوری سچویشن برنگس نیو چیلنجز, وہ آپ کو پھر اکارڈنگلی مینیج کرنا پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو. بہت انٹرسٹنگ, بہت مزے کی چیزیں آپ سے سننے کو ملی, اور ابھی بھی دل کرے کہ ہم اور کچھ نہ کچھ تو وہ ہم آف کیمرہ بات کریں گے مزید. شیور. اچھا صرف مجھے تھوڑا سا بتائیے گا, آف کورس ہماری آڈینس کو تو بہت ساری چیزیں آپ کی کہانی سے سیکھنے کو ملیں گی, اور چینج بھی آئے گا, کافی لوگوں کی زندگی میں آئے گا. بٹ پرسنل لیول پہ ذرا اگر بات کریں, کیا آپ کی فیملی میں آپ کو دیکھا دیکھی کوئی چینج آیا ہے؟ ہاں, بہت زیادہ, بہت بڑا چینج آیا ہے. انفیکٹ یہ میرے CSS کوالیفائی کرنے کے بعد, میرے اسٹڈیز اسٹارٹ کرنے کے بعد, اب ہماری فیملی میں جتنی لڑکیاں ہیں جو میرے بعد وہ بھی میرڈ ہیں. وہ ہمارا ایک کلچر ہے جو چلتا رہتا ہے, ارلی میرجز والا رہتا ہے. دے ہیو چلڈرن آلسو, کسی کا ایک بچہ ہے, کسی کے 2 بچے, بٹ دے آر اسٹڈینگ. اب وہ اپنی اسٹڈیز پرسو کر رہی ہیں, اور میں نے تو پرائیویٹ سائڈ سے کیا تھا. دے آر گوئنگ ریگولرلی ٹو دی یونیورسٹیز. اور مدرس کا اس میں بہت بڑا رول ہے. مائی مدر ہیز بین اے گریٹ سپورٹ فار می, اور انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا ہے ڈیورنگ دی ٹائمز آف مائی اسٹڈیز. اور اس کے بعد ایون جاب کے بعد بھی وہ آتی ہیں میرے پاس, رکتی ہیں. ایز آئی ٹولڈ دیٹ مائی ہسبینڈ واز پوسٹڈ ان GB, تو وہ ٹائم امی میرے ساتھ رکی رہی ہیں ٹو لک آفٹر مائی چلڈرن. تو وہی اسی پیٹرن پہ اب جو ان کی مدرز ہیں, جو بچوں کی نانیاں ہیں, دے آر لوکنگ آفٹر دی چلڈرن. اور وہ ہاں, شادیوں کے بعد بچیاں پڑھ رہی ہیں, دے آر گوئنگ یونیورسٹیز, اینڈ دے ہیو انٹینشن آف اپیئرنگ ان CSS. ساروں کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ وی ہیو ٹو گو فار CSS. تو آپ نے وہ ایگزامپل سیٹ کر دیا, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ I was the first one in my family. Even the male members of my family, my cousin just qualified CSS and he was after me. He is 2 years junior to me. اور سارے لڑکے اب مطلب نہ, پہلے ہماری فیملی میں CSS واز اے نیم جو بہت وہ ایک ہم چیرش کرتے تھے کہ CSS از سم تھنگ. اور میں جب CSS کر رہی تھی تو میری خواہش بھی یہی تھی کہ میرے بعد ایک چین لگے. وہ ہماری ایک فیملی جو ہے نا, وہ اٹ مسٹ بی انٹو بیوروکریسی اور بہت زیادہ. تو ایک تو الحمد للہ ایک ایگزامپل تو ہمارے پاس سکسیزفل آ گئی ہے. مائی کزن از ناؤ CSP, ہی از اگین ان دی سیم گروپ, OMG سے ہی ہیں وہ. اور باقی جو پیچھے بچیاں پڑھ رہی ہیں, کچھ ہیں کزنس بھی ہیں میرے چھوٹے, دے آر ود دی سیم. کر تو رہی ہیں نا, ہاں بالکل. اور آپ کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں, دیکھا دیکھی, یہ بھی ایک بہت بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آپ نے ایٹ لیسٹ ایک اچھی چیز, اچھا ٹرینڈ تو شروع کیا, اور یہ آنے والی جنریشنز تک یاد رہے گا. بالکل, آف کورس. ناؤ اب یہی ٹرینڈ سیٹ ہو گیا کہ اب پڑھائی نہیں چھوڑنی, چاہے آگے کچھ بھی ہو جائے. ایون جن کی شادیاں ابھی پلان ہو رہی ہیں, تو وہ شادیاں بھی اس حساب سے پلان ہو رہی ہیں کہ کب کون سا سیمسٹر ہے, شادی کے بعد کون سا. دس از ریئلی گڈ ٹو سی, اینڈ دس از اے بگ شفٹ ان آور فیملی, ہمارے مائنڈ سیٹ میں. بینگ فرام انٹیریئر, پہلے یہ
کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی لڑکیوں کی شادیوں سے پہلے یہ سوچے گا کہ ان کا سیمسٹر کب آ رہا ہے تاکہ ہم شادی اس طرح پلان کریں. بٹ ناؤ دس از واٹ وی آر آبزرونگ. بہت بہت پازیٹیو چینج ہے. اینڈ وی ہوپ کہ یہی فٹ اسٹیپس فالو ہوتے رہیں, اور جو ایجوکیشن کی امپورٹنس ہے اس کی لوگوں کو سمجھ آتی رہے, اور وہ آگے آنے والی جنریشنس کو بتاتے رہیں. اچھی بات جو سوشل پریشر ہے, جو شادی والا ارلی میرج ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ایجوکیشن سے ڈپرائیو نہیں کرائے, اور وہ آپ اس کے بعد بھی کنٹینیو بالکل کر سکتے ہیں. تو that's interesting. But this is it from this episode. We had Seep Chan, اور بڑا اچھا لگا جس طرح سے انہوں نے اپنی کہانی بتائی. She broke a lot of stereotypes. ایک تو سب سے پہلا وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ CSS سر وہی کر سکتے ہیں, مطلب ابھی بھی جب رزلٹ آتے سی آپ ہی کے پاس واپس آتے ہیں تو لوگوں کا ہوتا ہے کہ یا لمس کے ہوں گے, یا IBA کے ہوں گے, یا ادھر نس کے ہوں گے, تو وہی آج کل تو سارے وہی لے رہے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. اگر آپ جیسے آپ انٹیریئر سندھ سے ہیں, وہاں پہ وہ ایجوکیشنل اپرچونیٹیز نہیں ہیں, بٹ دین اگین آپ اسی سسٹم سے پڑھ کے آپ نے کیا ہے. بالکل. تو وہ اسٹیریوٹائپ بھی بریک ہو گیا. شادی کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا, وہ بھی بریک ہو گیا. بچوں کے بعد سب کچھ کر رہی ہیں, اینڈ دین اگین ماشاء اللہ سے بہت اچھے سے کر رہی ہیں. وی وش یو مور لک, اینڈ ان شاء اللہ یو بی میکنگ یور فیملی پراؤڈ ایون ان دا فیوچر. تھینک یو سو مچ. ان شاء اللہ ول سی یو نیکسٹ ویک ود اندر ایپیسوڈ اینڈ ود اندر گیسٹ. تب تک ٹیک ریئلی گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.